الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، انسانوں کی رشد کا، دنیا اور آخرت کی فلاح کا آج دوسرا اصول ضابطہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ کامیابی کا ذریعہ فرمایا ایک تقوی اختیار کرو، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ آج دوسری بات فرمائی کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر سارے عمل کرو، تفرقہ بازی چھوڑو، نا اتفاقی چھوڑ دو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر اللہ نے اس کی ایک مثال بھی ساتھ ذکر کی ہے انصار کے حوالے سے، کہ مدینہ کے یثرب کے انصار آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تفرقہ بازی تھی، لڑائیاں تھیں۔ جب قرآن کے ساتھ جڑے اور تقوی اختیار کرتے چلے گئے، اللہ نے ان کو عزت بھی دی، عظمت بھی دی، اسلامی حکومت بھی دی، مال بھی دیا، دولت بھی دی، دنیا بھی دی، آخرت بھی دی ہے، اور آپس میں ان کو شیر و شکر کر کے رکھ دیا۔ فرمایا دیکھو کیسی عظیم دولت قرآن ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو، اعتصام مضبوطی سے تھامو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، اللہ کے ساتھ جڑنے والی چیز کو، حبل، جمیعہ سارے کے سارے، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، نا اتفاقی نہ کرو، واذکروا، اور یاد کرو نعمت اللہ، یہ مثال ذکر کی ہے اس اللہ کی نعمت احسان کو، علیکم، جو اللہ نے تم پہ کیا، کب؟ اذ کنتم، جب تم تھے انصار مدینے والو، اعداء، ایک دوسرے کے دشمن۔ اللہ نے کتنا احسان کیا، قرآن دیا، قرآن سے جوڑا، فألف، پھر الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی اللہ نے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ، پھر تم ہو گئے، بِنِعْمَتِهِ، اللہ کے احسان سے، اللہ کی نعمت سے تم ہو گئے، اخوانا، بھائی بھائی،
اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وَكُنْتُمْ اور تم تھے عَلَىٰ شَفَا کنارے پر حفرتن گڑھے کے من النار جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے وہ تم، پھر گرنے والے تھے جہنم میں۔ فَأَنْقَذَ پھر نجات دے دی، بچا لیا کم تمہیں منہا اس جہنم سے اللہ نے اس قرآن کے ذریعے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے نفع کے لیے آیاتہ اپنی آیتوں کو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ساری امت کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ کل آپ کے سامنے گزرا تھا، لگاتار یہودیوں کے اعتراض تھے، اللہ نے اس کے مقابلے میں 2 ضابطے بتا دیے۔ ایک تقوی اختیار کرو، وہ تفصیل آپ نے سنی، پرہیز کرو۔ پرہیز تمہاری دنیا کی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ۔ ایک کام یہ کرو، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت پرہیز پر آئے گی۔ دوسری بات آج اللہ نے ذکر کی ہے کہ ایک تقوی یہ بہترین ہتھیار ہے، دوسرا فرمایا رب کا قرآن مضبوطی سے تھامو، اللہ کی مدد اور نصرت کا یہ بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ کی رحمت اس سے آتی ہے، عزت اس سے آئی گی، دنیا کی آخرت کی۔ تو جب تقوی کر کے قرآن کو سارے مضبوطی سے تھامو گے تو اگلی بات پھر سب کا اتفاق ہے، پھر سب کا اتحاد ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر دوبارہ نفی بھی کر دی کہ اس معاملے میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔ اگر تمہارا تفرقہ کر کے، اختلاف کر کے نا اتفاقی کر لو تو یاد رکھنا شرازہ بکھر جائے گا، شرازہ بکھر جائے گا، کمزور پڑ جاؤ گے، رحمت الہی متوجہ نہیں ہوگی۔ اور اب اس اتفاق کے لیے کوئی ضابطہ چاہیے، فرمایا یہی ضابطہ قرآن ہے، سارے اس پہ متفق ہو جاؤ۔ میں اپنی چھوڑوں، آپ اپنی چھوڑیں، دوسرا اپنی چھوڑے، تیسرا اپنی چھوڑے، آؤ قرآن کے اوپر معاملہ ہی ختم۔ اتفاق ہے، لیکن اپنی اپنی کریں گے تو پھر اتفاق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے قرآن کا ذکر کیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب قرآن کو حبل اللہ کہا، اس بات کو سمجھو یہ کیسی حبل اللہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ستکون فتنہ، ان قریب بڑے بڑے فتنے قائم ہونے والے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور فرمایا بڑے بڑے فتنے ہوں گے اور بڑے بڑے لوگ اس فتنے کے اندر بہہ جائیں گے، ایسے فتنے آنے والے ہیں، طرح طرح کے فتنے، کہیں غرض کا فتنہ، کہیں مفاد کا فتنہ، کہیں دولت کا فتنہ، کہیں زر کا فتنہ، کہیں زمین کا، کہیں زن کا، عورت کا فتنہ، طرح طرح فتنے آئیں گے، اللہ بچائے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، آگے سے خود کہا، قیل یا رسول اللہ مل مخرج منہا، اگر یہ فتنے آئیں گے دنیا میں تباہی آئے گی، اس کی زد میں بڑے بڑے آئیں گے، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے، بچنے کی کیا صورت ہے؟ فتنے تو آئیں گے، اللہ ڈالے گا، آدمی بچے کیسے؟ آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچنے کا ایک راستہ ہے، القرآن هو حبل اللہ المتی، هو حبل اللہ الممدود المتین، کہ قرآن اللہ کی ایک حبل ہے، حبل رسی کو بھی کہتے ہیں، اور رسی ادھر کسی کے پاس ہو ادھر دوسری طرف ہو، یہ رسی اگر بندہ تھام لے اگلا اس کو کھینچ لیتا ہے، بچاؤ ہو جائے گا۔ رسی کے ذریعے سے دوسرا دوسرے کے ساتھ جڑ جاتا ہے،
ایک رسی میں ایک جانور باندھا، اسی رسی کے ساتھ آگے دوسرا جانور بھی جڑ گئے ہیں۔ رسی کو بھی حبل اسی لیے کہتے ہیں، یہ جڑنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن کو حبل کہا، یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو حبل کہہ دیا۔ فرمایا کہ وہ قرآن حبل اللہ ہے الممدود، جو اوپر سے لمبی لا ڈالی گئی ہے، لیکن فرمایا دنیا کی رسیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر بھی بندہ پھنس جائے گا، اور لیکن یہ قرآن والی رسی بڑی مضبوط ہے، فرمایا المتین، بڑی مضبوط ہے، یہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، بڑا مضبوط ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا۔ اوپر سے اللہ نے قرآن اتارا، نیچے زمین پر جو جو اس کے ساتھ جڑ گیا گویا کہ مضبوط طریقے سے اللہ سے جڑ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عظیم کتاب ہے، فرمایا فیہ نبأ من کان قبلکم، اس کے اندر تم سے پہلے والوں کی رپورٹ بھی ہے کہ فلاں نے یہ کیا، یہ تباہی آئی، فلاں نے یہ کیا، یہ تباہی آئی۔ یہ انسانوں کو زبردست قسم کے واقعات سنا کر نصیحت بھی دلاتی ہے، عبرت بھی دلاتی ہے۔ وَخَبْرُ مَنْ كَانَ بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد کی رپورٹیں بھی دیتی ہے کہ آگے قبر میں یہ ہونے والا ہے، حشر میں یہ ہونے والا ہے، جنت میں یہ ہے، جہنم میں یہ، اس کی بھی زبردست رپورٹ دیتی ہے۔ یہ انسان کو بچاتی، آگے کی منزل بڑی کٹھن ہے، خیال کر، یہ خبر دیتی ہے۔ وَخَبْرُ مَنْ بَعْدَكُمْ، بعد میں تمہارے بعد کے احوال کی تمہیں خبریں بھی دیتی۔ کون ایسی خبر دے گا کہ بھائی کل ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ قرآن بتائے گا مرنے کے بعد کیا ہے، آگے حساب کتاب کیا ہے، حشر نشر کیا ہے، میزان ترازو کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری خبر قرآن دیتا ہے، انسانوں کو بڑی خبر دے کر بڑا خبردار کرتا ہے۔ والحکم فیما بینکم، اور تمہارے درمیان کے سارے احکام اور معاملات بھی قرآن حل کرتا ہے، پہلے والوں کی رپورٹ دے کر تمہیں نصیحت اور عبرت دلاتا ہے، تمہارے بعد کی احوال آگے جنت اور جہنم تک کے حالات تمہیں سناتا ہے، اور تمہارے درمیان میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لین دین کیسے کریں، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ سارے حکم بھی قرآن سناتا ہے۔ فرمایا کیسی کتاب ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھنا، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو اللہ تمہیں عزت دے دے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس مضبوط ذریعے کو قائم کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرنا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہارے لیے بہترین نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے جڑنا نصیب فرمائے، یہ حبل اللہ ہے۔ اور فرمایا آگے، پھر فرمایا بیت اللہ کے اوپر سیدھے آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، اوپر بیت العزت ہے، لوح محفوظ میں بیت العزت میں یہ کتاب قرآن تھی، وہاں سے اللہ نے یک بارگی آسمان دنیا پہ لائی، اور آسمان دنیا پہ جس ایک رات میں لائی، اسی کو لیلۃ فرمایا ایسی بیت العزت سے عزت والی کتاب آئی، بیت العزت سے عزت والی کتاب لائی، عزت والے رب نے لائی ہے، اور جس رات میں آئی وہ رات بھی ساری راتوں سے زیادہ عزت والی بن گئی، لیلۃ القدر ہو گئی ہے، خیر من الف شہر ہو گئی ہے، اتنی بڑی عظمت جس مہینے میں آئی ہے اس مہینے کے ساتھ تعلق جڑا، اس کا مہینے کو بھی عزت والا بنا گئی، رمضان کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن وہ مہینہ جس کے اندر قرآن، اور رمضان وہ مہینہ جس کے اندر عظیم قرآن اتارا گیا، وہ مہینہ بھی عزت والا اور وہ رات بھی عزت والی، اور جس پہ اترا ہے پھر آسمان دنیا سے آگے، وہ بندہ بھی کل کائنات سے زیادہ برتر عزت والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری دنیا کا امام،
ساری دنیا کا امام، عوام کا بھی امام، انبیاء کا بھی امام۔ اللہ، قرآن تو بڑی عزت والی کتاب تھی، بڑا عزت کا مقام دیا۔ فرمایا دیکھو کتنی بڑی عزت والی کتاب، بیت العزت سے آئی، ہر جو اس کے ساتھ جڑا اس کو عزت دیتی چلی گئی، اور جس دور میں پھر زمین پہ اترتی رہی 23 سالہ دور، سارے زمانوں سے وہ زمانہ بھی افضل۔ جن حصوں میں اتری، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سنگلاہ زمینیں، پتھریلی زمینیں ہیں، لیکن برکت سے بھرپور ہیں۔ قرآن اترتا تھا، نبی کبھی بدر میں قرآن اتر رہا ہے، کبھی احد میں قرآن اتر رہا ہے، کبھی خندق کھود رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے، کبھی مدینہ کے اندر ہے قرآن اترا، کبھی مکہ کے اندر ہے قرآن اترا، کبھی سوکے اوقاز میں ہے قرآن اتر رہا ہے، وادی نخلا میں قرآن، جدھر نبی قرآن اترتا چلا گیا، وہ ٹکڑے، وہ حصے بھی برکت اور عظمت والے بن گئے۔ ساری دنیا کے بہترین ٹکڑے کون سے؟ مکہ اور مدینہ۔ مکہ کا تو چند دن پہلے آپ نے بڑی تفصیل سے سنا تھا، 2-3 دن درس میں۔ مدینہ بھی بڑا عظمت والا، ایسا برکت والا ٹکڑا مکہ اور مدینہ کا۔ مدینہ کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احرم ما بین لابتیہا بین عیر و ثور، مقام عیر سے لے کر مقام ثور تک یہ حرمت والا ٹکڑا ایک مدینہ کا بھی ہے، اور مکہ کا بھی ایک حرمت والا ٹکڑا ہے۔ ایسا عظمت والا ٹکڑا ہے، جب سے قرآن اترا ساری عظمتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ نے اس ٹکڑے کو دے دی۔ وہاں جانا بھی ثواب، وہاں چلنا بیٹھنا اسے اٹھنا بھی ثواب۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اور عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر، دجال دنیا کا دجل کرتا ہوا پوری دنیا کو گھیرے میں لے گا، حدیث میں آتا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا۔ جن حصوں میں قرآن آیا وہ حصے اتنے برکت والے، فرمایا مکہ اور مدینہ کی حدود میں دجال نہیں جا سکے گا۔ جب جائے گا اپنی ٹیم لے کر، فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کی ہر راستے پر اللہ کے فرشتے پیرا دے کر اس کی ایسی پٹائی کر کے پیچھے کر دیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ عظمت کیوں؟ یہ قرآن اترتا سنگلاہ زمین میں وہ زمین برکت والی بن گئی ہے، اور وہ برکت والی بنی۔ فرمایا یہ بیت العزت سے آنے والی عزت والی کتاب ہے، یہ حبل اللہ ہے۔ حبل کا معنی رسی بھی اور ذریعہ بھی، اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، عزت والے رب سے جڑنے کا ذریعہ، عزت لینے کا ذریعہ قرآن ہے۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو فرما دیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا حبل اللہ قرآن ہے، اور کیا ہے؟ گویا کہ بیت العزت سے اللہ نے عرش سے ایک رسا نیچے ڈالا، رسا، اور کہا پکڑ لو اس کو۔ واپس اللہ رسی کو اوپر کرے گا، جو اس کے ساتھ جڑا ہوگا سارا اوپر چلا گیا۔ قرآن کا مقام بھی اوپر، قرآن والوں کا مقام بھی اوپر۔ آگے بڑی لمبی تفصیل ذکر کی ہے عبداللہ بن عباس نے، اللہ اکبر۔ وہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، جس کا مختصر خلاصہ ہے جب قیامت قائم ہوگی آسمان ٹوٹے گا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے آئے گا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے آ کر لگے گا، سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے آ جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آئے گا، ستارے ٹکڑے ٹکڑے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ اور بلڈنگیں یہ ریت کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ختم، ملیا میٹ ہو جائے گا سب کچھ۔ تو فرمایا یہ نیچے آئیں گے تو لگیں گے کہاں؟ یہ زمین چھوٹی سی ہے، اس کے دائیں بائیں بہت بڑا سمندر، اور زمین کے نیچے بھی سمندر ہے۔ یہ تو اللہ نے سمندر کے درمیان میں ایک بہت بڑا ٹکڑا رکھ دیا، ہمارے لیے بہت بڑا، اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا زمین کے دائیں بائیں آ کر جس وقت یہ اتنا بڑا سورج لگے گا، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ زمین کیا چیز ہے سورج کے آگے؟ اتنا بڑا سورج آئے گا سمندر کے اندر، زمین ہلے گی، پٹرول اور پانی ایک ہو جائے گا، آگ لگے گی،
اوپر سے سورج گرا، چاند گرا، ستارے گرے، آسمان کو آگ لگ کر نیچے آ جائے گا، درازیں بڑا ہوا سرخ ہو کر نیچے آ کر لگ جائے گا، نیچے سمندر بڑک جائے گا، اور ایسی آگ لگے گی اتنے بڑے بڑے قرے آ کر لگیں گے، بڑے بڑے سیارے آ کر لگیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندر کو تڑکا لگا دیا جائے گا۔ تڑکا دیکھا ہے نا، ہنڈی کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں نا، تھوڑی دیر پیاز شیاز اور چیزیں ڈالو نا، باہر سے بھی آگ لپک کر اندر آ جاتی ہے، یا پھر اس کے اندر آخر میں اور پانی کی کمی ہو تو تھوڑا سا پانی کا چھینٹا مار دو، یا پھر ٹماٹر ڈال دو، وہ شوں 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 تڑکا بولنا۔ فرمایا یہ سمندر میں ستارے آئیں گے، سیارے آئیں گے، شمس آئے گا، قمر آئے گا، ساری چیزیں جب اندر آ کر لگیں گی تو ساری چیزیں لگنے کے بعد یہ سمندر کا پانی خوش، اس کو تڑکا لگ رہا ہو، شوں 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 کی آوازیں دے گا، جل گیا ہوں میں، پانی ختم ہو گیا میرا، توبہ توبہ، اللہ معاف فرمائے۔ فرمایا پھر اسی کا نام جہنم ہے، یہ تو آگ ہے۔ جب آگ ہوگی تو زمین تو سمندر کے یہ درمیان میں ہے، یہ تو جہنم بن جائے گی۔ تو فرمایا عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ عوام کدھر جائے گی؟ فرمایا عوام اس وقت جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ قرآن کو اٹھائے گا، قرآن کے ساتھ جڑنے والے سارے اوپر چلے جائیں گے۔ یہ قرآن اوپر سے آیا، اللہ اوپر لے جائے گا، اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اوپر چلے جائیں گے، جو زندہ ہوں گے وہ بھی اوپر جائیں گے۔ فرمایا نیچے باقی جہنم اسی کا منظر ہوگا نا، تباہی ہوگی، تباہی ان پر ہوگی۔ قرآن والے تو گئے اوپر چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے، وگرنہ نیچے تو تباہی ہے، اور اسی تباہی کا نام ہوتا ہے ابھی اوپر سے کوئی چیز آ جائے بندہ نیچے آ جائے، کبھی ہوتا بھی ہے۔ کسی مکان سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی نیچے رسی پھینکو جی، رسی کے ساتھ باندھو پھر کھینچیں گے، بندہ بھی گر جاتا ہے تو کہتا ہے رسی پھینکو جی، میں رسی پکڑتا ہوں پھر کھینچو، مجھے باہر کرو، میں کنویں میں گر گیا ہوں۔ یہی رسی ذریعہ ہوتی ہے کھینچاؤ کا۔ یہ قرآن زمین پہ آیا اور دوبارہ رب کھینچے گا جو اس کے ساتھ جڑا ہوگا، جس طریقے سے ایمان میں، محبت میں، عقیدت میں، ادب میں، پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے سارے اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شمار فرمائے۔ فرمایا یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِم، مضبوطی سے، کچا نہیں ہے، کبھی ادھر ڈمڈول، جو قرآن کہہ گیا ٹھیک ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں۔ اپنا مزاج چھوڑ، اپنا رسم چھوڑ، اپنی رواج چھوڑ، اپنے طریقے چھوڑ، جو قرآن کہتا ہے میں نے مضبوط پکڑنا ہے، بس۔ وَاعْتَصِم بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے قرآن کو پکڑو، جو قرآن کہتا کرو، جميعا سارے کے سارے ایک ہو جاؤ، سب کے سب۔ اور واقعتاً اتفاق، اتحاد ہی برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دنیا ساری آج کل کہتی ہے اتحاد 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 اتحاد، اتفاق، لیکن خدا کا بندہ اتفاق اور اتحاد کے لیے ایک ایسی چیز چاہیے جس پہ ساروں کا اتفاق جڑنا بھی نظر آئے۔ ایک کہتا ہے میرا ضابطہ یہ، میرا دستور یہ، تیرے دستور کو میں نہ مانوں تو میرے دستور کو تو نہ مان، اتفاق کہاں سے آئے گا؟ بناوٹی باتیں۔ ایک کہتا ہے تیری جماعت کے اندر یہ ہے میں نہیں مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے تیری جماعت میں میں نہیں مانتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اتفاق کے لیے بہترین چیز قرآن ہے، سب کا مانو، اس کے اوپر سب متفق ہو جاؤ، بس آ جاؤ۔ ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ تفرقہ کر دو گے، تفرقہ ختم ہونے کا ذریعہ قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصول قرآن کے پکڑنے ہیں، فروعات میں کوئی بات نہیں ہے۔ فروعات میں جھگڑا چھوٹا موٹا ہو جائے اس کو جھگڑا نہیں بنایا جاتا ہے، فروعات میں گنجائش شریعت نے رکھی ہوئی ہے، ترجیح کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ دلائل کی بنیاد پر ترجیح ہوتی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ بہتر ہے، اور دوسری دلیل کے اعتبار سے دوسرا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی فروعات میں اعمال میں اختلاف ہے، وہ سابقہ شریعتوں میں بھی اعمال اور تھے، ہماری شریعت میں اعمال اور ہے۔ ہماری شریعت میں بعضی چیزوں میں تھوڑا سا فروعات میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں شدت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شدت کرے گا وہ ناجائز ہے۔ باقی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن
اور دوسری جگہ فرمایا اختلاف علماء امتی، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت کا ذریعہ ہے۔ لیکن علماء کا اختلاف دین کی اور دنیا کی غرض سے نہ ہو، دین کی غرض سے ہو۔ وہ جس طرح کبھی لوگ الجھاؤ پیدا کر دیتے ہیں، یہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے، یہ مالکی، یہ اختلاف کام ہے، یہ دنیا کے لیے تو تھوڑا ہی ہے، یہ قرآن و حدیث کے غوطے کے اعتبار سے ہے۔ اللہ ان سب پہ قرآن و رحمت نازل فرمائے، یہ برحق اور سچے لوگ تھے، اس کا نام اختلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن دلیل کے ہوتے ہوئے میں کہتا میں نہیں مانتا ہوں تیری بات، یہ غلط ہے۔ یہ ایک دوسرے کا وہ احترام ہے، فروعات میں گنجائش ہے، اصول میں گنجائش نہیں ہے، اصول سب کے ایک ہیں، چاہے وہ شافعی ہیں، چاہے وہ مالکی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، چاہے ہم حنفی ہیں، اصول سب کے ایک ہیں، اصول میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فروعات میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ترجیحات کی بنیاد ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اتفاق کرو، اختلاف نہ کرو، اختلاف کرو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے پھر اس کی مثال بھی دی ہے، اللہ اکبر۔ وہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا، مدینہ کے اندر یہودی الگ ایک گروپ، دوسرا گروپ، تیسرا، پھر جو اوس اور حضرج الگ، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ جب مدینہ میں اللہ کے نبی آیا، قرآن اترنے لگا، مدینہ والے قرآن کے ساتھ جڑتے چلے گئے، جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر خون نچھاور کرنے والے بن گئے۔ کمال کا اتحاد ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، ایک دوسرے کو جان دینے والے بن گئے۔ اور قرآن نے بھی ان کا نقشہ کھینچا، وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے دوسروں کو ترجیح، کہتا کوئی بات نہیں ہے۔ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے بھی فضائل میں لکھی ہے۔ احد میں صحابیات پانی پینے اتری تھیں، مرد بیچارے بڑے زخمی تھے، بڑے شہید ہو گئے، بے شمار زخمی تھے، عورتوں نے پانی پلایا۔ عائشہ صدیقہ تھیں، ام سلیم تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پانی پلانے کے لیے، اور مشکیزیں بھر بھر کر لاتی، زخمیوں کو پلاتی، مرہم پٹی بھی عورتیں کرتی تھیں زخمیوں کی۔ تو شہداء کے اعتبار سے یہ وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آج دین کے لیے قربانی دیتے دیتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرے ہوئے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی تھے جن کی ڈیڈ باڈی، لاش پہچانی نہیں جاتی، اتنے زخم لگ چکے تھے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ، جابر خود کہتے میرے والد کو اتنے زخم لگے، میرے والد کی لاش نہیں پہچانی، یہ لاش کس کی ہے؟ میری پھوپھی آئی، اس نے آ کر دیکھا، جس وقت ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ کے پوروں سے میرے والد کو پہچان لیا، یہ میرا بھائی عبداللہ ہے۔ کیسے لوگ تھے، آخر دم تک یہ ڈٹ کر دین کی قربانی بھی دی ہے۔ اور شیخ الحدیث صاحب نے بھی نقل کیا ہے، عورتیں پانی لینے گئیں، ایک بندے کے پاس یہ کراہ رہا ہے، پانی دیا، اس کو پانی پیش کرنے لگا، ادھر سے آواز کراہنے کی آ گئی ہے، اس نے فوراً کہا میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، اس کو پلاؤ وہ بچ جائے۔ اس کو دیا، اس کے پاس پہنچی، اس نے کہا اگلے کو پانی پلا، آگے کا اشارہ کر دیا، آگے کا اشارہ کر دیا، 7 بندوں تک پانی گیا، واپس وہ ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، واپس پہلے پر آئی، پہلا بھی شہید، دوسرے پہ گئی وہ بھی شہید، تیسرے پہ گئی وہ بھی شہید، چوتھے پہ 7 شہید ہو گئے ہیں، لیکن مرتے دم تک اپنی جان دے دی۔ یہ کیا چیز تھی؟ اندر قرآن اترا تھا، نبی کا فرمان اترا، کیا اتفاق تھا ان کا، پھر اس اتفاق پر برکتیں اور رحمتیں آنی تھیں۔ اور غزوہ احد شکست میں اللہ نے فتح میں بدل دیا، شہید ہیں، زخمی ہیں، فاتح بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا صحابہ دیکھو یہ قرآن کی برکت، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، اللہ کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی۔ یہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ دل بندے کے کنٹرول میں کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت ہے، دین کی محبت ہے، یہ اللہ ڈالتا ہے، یہ اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ بندہ نیک ہے، یہ اس سے محبت، یہ اللہ ڈالتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر مانگا کرتے تھے،
اللہم صرف القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک و طاعتک، میرے دل کو بھی دین اور اپنی طاعت کی طرف پلٹا، دین والوں کی طرف محبت پیدا فرما۔ تو یہ دل اللہ کے پاس، اللہ نے یہاں بھی کہا میں نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، تمہارے دلوں میں اثر ڈالا ہے، اور یہ میرا احسان تھا، اس احسان کو یاد کرو۔ اللہ ہمارے اوپر بھی یہ احسان فرمائے، وگرنہ انسان کے دلوں میں عداوتیں، رنجشیں، حسد نکلتا ہی نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کیا ہے، رشتہ دار سے منہ پھیرے پھرتا رہتا ہے۔ او خدا کے بعد دفع کر، اللہ محبت پیدا فرمائے۔ اللہ سب مسلمانوں میں محبت فرمایا، میں نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اس قرآن کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے تھے۔ اور ایسے بھائی وہ میں نے مثال دے دی غزوہ احد کی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ تم تو جہنم کے گڑھے کے بالکل کنارے تھے۔ شفا اس کنارے کو کہا جاتا ہے، پانی چلتا ہوا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پانی چلتے چلتے زمین کو کاٹتا رہتا ہے، زمین نیچے سے کٹتی کٹتی، اوپر والی زمین ادھر اوپر ہے، نیچے سے وہ پانی کاٹتے کاٹتے یہاں تک آ گیا۔ ادھر بندہ پاؤں رکھے گا کہ پانی آگے ہے، یہ جگہ پکی زمین ہے، پکی نہیں ہوتی، پاؤں رکھا نیچے گر جاتا ہے، اس کو شفا کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم تو بالکل آخر پاؤں رکھ کر اندر جانے والے تھے جہنم میں، ادھر نبی آیا، قرآن آیا، اللہ نے تمہیں بچا کر جنت میں بھیج دیا۔ فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں جہنم سے اللہ نے بچایا ہے۔ صحابہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اس لیے اپنی آیتیں واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ آنے والے دور والوں تم بھی ہدایت پاؤ، کہ ہدایت والی کتاب یہ قرآن ہے، محبت والی کتاب قرآن ہے، عداوتوں سے بچانے والی، تفرقہ بازی سے بچانے والی کتاب قرآن ہے، اللہ کی رحمت اور برکت والی کتاب قرآن ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔